لیکچر میں ہم نے شادی کا جو بندھن ہے اس کا ہدف کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم نے اسلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں جو ہے وہ شادی کا ہدف یا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی بیان کی تھی۔ آج ہم نے جو ہے وہ کوشش، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ابراہیمی ادیان ہیں اس میں بھی ہم شادی کے تصور کو جو ہے ذرا بتاتے چلیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام میں اور دوسرے جو ابراہیمی ادیان ہیں جیسے کہ یہودیت ہے، مسیحیت ہے، اور جو کہ آسمانی دین ہے، ان میں جو ہے وہ شادی کا کیا تصور ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہودیت کے بارے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے اور نیکسٹ سیشن تک چلا جائے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو خلاصے کے طور میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن یہ بیان کرنا ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں شادی کے حوالے سے مثلا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، اور لیکن دوسرے ادیان میں بھی گائیڈ لائنز شادی کے حوالے سے اور ازدواج کے حوالے سے موجود ہیں۔ یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں خدا بذات خود شامل ہے، یعنی خدا کی رضا اور خدا کی مرضی جو ہے وہ اس بندھن میں شامل ہے۔ میری گزارش ہے خاران سے کہ اپنی اپنی آڈیو ویڈیو جو ہیں وہ میوٹ کر دیں۔ حالانکہ ان کے یہاں شادی کا واحد مقصد جو ہے وہ افزائش نسل ہی کرنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک خدائی جو حکم ہے کہ افزائش نسل جو ہے وہ کی جائے، اس کو خدائی حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو انہیں ایک جان اور دو قالب سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اور اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود جو ان کی مقدس کتاب ہے اس کی نگاہ میں اسے ایک نامکمل مرد سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی روایت بیان کی تھی کہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ اس شخص کا دین کامل نہیں ہوتا جب تک وہ شادی نہ کرے۔ ایک روایت میں نے کل بیان کی تھی آپ کی خدمت میں کہ وہ شخص جو کہ شادی کرتا ہے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے، جبکہ یہودیت میں یہ ہے کہ جو شخص شادی نہ کرے، جو مرد شادی نہ کرے، اس کو ایک نامکمل فرد سمجھا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں یہودیوں کے ہاں جو کچھ فرقے ہیں وہ ہم جنسی کی شادی کو بھی درست سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں افزائش نسل کا جو مقصد جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت کے ہاں اگر ہم ان کے ازدواجی نظام پہ اگر نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام بہت زیادہ کم ہے، بہت پست ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ چونکہ جناب حوا نے جناب آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا تھا، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا ایک تصور ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تھا، لیکن ان کے ہاں یہ تصور ہے، یہودیت میں یہ تصور ہے کہ کیونکہ حوا نے جناب آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تھے، اسی وجہ سے عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی مثال کے طور پر اس کو سزا ملی۔ ان کی اپنی مقدس کتاب میں یہ موجود ہے۔ بائبل میں مثال کے طور پہ ایک آیت ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یعنی ان کا یہ تصور ہے کہ عورت کو انتہائی پست اور محکوم قسم کی جو ہے وہ مخلوق بیان کیا گیا ہے، جبکہ کتاب جو تمدن عرب ہے اس میں یہودی معاشرے میں عورت کی حیثیت اتنے سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے مہمیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو پہ قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر عورت اچھی ہو یا بری اس کو مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عورت جیسی بھی ہو اس کو ضرور مارنا چاہیے۔
ان کے یہاں جو ہے جسمانی تشدد بھی جو ہے وہ ایک جائز چیز ہے، جبکہ ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، مگر بعض بہت سخت حالات میں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے بعد میں کہ کن حالات میں شرع نے اجازت دی ہے۔ اور یہودیت میں عورت کی شادی جو ہے وہ خان کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ قانون میں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے، حالانکہ یہ کوئی اسلامی ہے، دینی قانون نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی قانون نہیں ہے۔ یہودیت میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کافی عرصے تک اگر صاحب اولاد نہ ہو تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اور جبکہ بائبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو۔ یعنی خود بائبل نے یہ کہا ہے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم شادی کرو۔ نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودیوں کے ہاں یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں ہم خواتین کے لیے انتہائی ایک قسم کا مظلومانہ قسم کا قانون ہے، اور کیونکہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر، چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کو یہ حق ان کے مذہب نے دیا تھا۔ جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ یہودیوں کو ان کے مذہبی تعلیمات کے ذریعے سے یہ حقوق حاصل ہیں کہ جب وہ چاہیں ایک چھوٹی سی لغزش پر یا غلطی پر ان عورت کو گھر سے باہر نکال دیں۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اسے دوسری شادی کا حق ہے، لیکن صرف اپنے شوہر کے بھائی سے، اس کے علاوہ وہ کسی مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور اسے اس شادی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان کے یہاں تعدد ازدواج کی اجازت ہے، یعنی کئی شادیاں بیک وقت کر سکتے ہیں یہودی مرد، اور اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں اسلام میں کہ مرد جو ہے وہ ایک وقت میں 4 بیویاں جو ہے وہ دائمی نکاح کے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن یہودیت میں اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ یہودیت میں جتنی چاہیں بیویاں مرد جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے بنی اسرائیل کے یہاں تعدد ازدواج کا دستور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام قائم رہنے دیا، اور یہاں تک کہ اس کی کوئی حد بھی انہوں نے مقرر نہیں کی، اور ایک یہودی مرد بیک وقت کئی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیت میں منگنی کا تصور، منگنی کو ان کی زبان میں کہتے ہیں ایروسین۔ اس کے لیے یہودی میں بھی مثلا شادی کو ایک طرح سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک منگنی اور دوسرا شادی۔ منگنی جو ہے وہ ایک طرح سے اعلان تصور کی جاتی ہے شادی کا، اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عنقریب اس جوڑے کی شادی ہونے والی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی معاشرے میں شروع سے ہی شادی کے 2 مرحلے ہیں، یعنی سب سے پہلے مرحلے میں منگنی ہوتی ہے، پھر دوسرے مرحلے میں شادی ہوتی ہے۔ اور ایک عورت اپنے ایک بیتھروتھل نام کی ایک ان کے یہاں رسم ہوتی ہے جس میں منگنی کی جاتی ہے، اور یعنی یہ منگنی کی تقریب اتنی ویلڈ ہوتی ہے کہ اپنے منگیتر کے مرنے یا طلاق کے بعد وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور ان کی 3 قسم کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا منگنی جب ہوتی ہے تو کچھ رقم دیتا ہے لڑکی کو، کہ جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں منگنی ہو گئی ہے، اور اب یہ قانوناً ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ اور اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ منگنیوں میں پیسے کی جگہ جو ہے وہ انگوٹھی دی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ابھی یہ تصور یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ منگنی میں جو ہے وہ انگوٹھی دی جاتی ہے، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور یہ منگنی کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا معاہدہ ہوتا ہے آپس میں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو کہ بہت ہی کم ہے کہ آپس میں جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی کم ہے یہودی معاشرے میں۔ تو لیکن پہلا اور دوسرا طریقہ زیادہ رائج ہے۔ اور تیسرے میں سے آخری جو طریقہ ہے کہ ناجائز طور پہ تعلقات قائم کرنا، اس کو یہودی علماء نے بھی ناجائز قرار دیا ہے، اور سب سے پہلا طریقہ ہی رائج ہے کہ منگنی کے طور پہ جو ہے وہ
لڑکی کو رقم یا انگوٹھی دی جائے. اور شادی کی عمر کے بارے میں بھی کم سے کم عمر جو ہے وہ یہودیوں کے یہاں ملتی ہے کہ کم سے کم عمر جو ہے وہ 12 سال ہونی چاہیے لڑکی کی. خاص طور پہ شادی کی عمر 12 سال ہے. اور یہودی قانون میں یہ ہے کہ جس لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے تو اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ گناہ کس کے سر ہوگا؟ اس کے والدین کے سر ہوگا. یعنی یہ تک بیان کیا گیا ہے ان کے قوانین میں. لیکن لڑکے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے. لڑکی کی عمر 18 سال بیان کی گئی ہے اور لڑکی کی عمر جو ہے وہ 12 سال جو عموماً لڑکی کی بلوغ کی عمر ہوتی ہے یہودیوں کے. ہمارے ہاں تو 9 سال قمری پورے ہونے پہ ہے لیکن یہودیت میں 12 سال ہے. اور عدالت بھی ان کے یہاں اگر جس مرد کی عمر 20 سال سے زیادہ ہو جائے مجبور کر سکتی ہے ان کی عدالت اس شخص کو. اور ان کے جو احکامات ہیں یہودیوں کے جو دینی احکامات ہیں اس میں مرد کی شادی کی نارمل عمر جو ہے وہ 18 سال طے کی گئی ہے اور خواتین کی شادی کی جو عمر ہے وہ 13 سال مقرر کی گئی ہے. لیکن اس سے کم عمر میں بھی ان کے یہاں شادیاں ہو جاتی ہیں اور بلوغت سے پہلے زمانے میں ان کے یہاں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں. اور عموماً دلہن کی عمر یہ جو بتائی گئی عمر ہے اس سے بھی کم ہوتی تھی بعض دفعہ. اور ان کا طریقہ جو ہے وہ بہت سادہ اور بہت دلچسپ طریقہ ہے شادی کا یہودیوں میں کہ منگنی کا اعلان شادی سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے اور شادی کے دن ان کے روزہ رکھنے کو بہت زیادہ مستحسن اچھا عمل خیال کیا جاتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اب شادی ہے تو کھانا کھائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز. خاص طور پہ دولہا دلہن کو تو خاص طور پہ بہت زیادہ ان کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ان کے یہاں معنوی طور پہ اور روحانی طور پہ کمال حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے کہ دولہا اور دلہن جو ہے وہ شادی کے دن جو ہے وہ روزہ رکھیں. اور شادی کی رسم بھی عموماً ان کے ہاں سے پہر میں یعنی 2 بجے کے بعد جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس میں عموماً ہوتی ہے جس میں کم سے کم جو ہے وہ 10 بالغ افراد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس محفل میں جو ہے وہ ایک ریشمی کپڑے کا جو ہے وہ شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دولہا دلہن کے ساتھ آتا ہے. ان کے جو عالم دین ہوتے ہیں جن کو ربی کہتے ہیں وہ ایک گلاس میں جو ہے وہ شراب لیتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. پھر وہ گلاس جو ہے وہ دولہا دلہن کو دیتے ہیں اور دولہا دلہن جو ہے وہ یہ شراب جو ہے وہ چکھتے ہیں. پھر دولہا دلہن کی انگلی میں جو ہے وہ عبرانی زبان میں یہ کہتا ہے کہ تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو. ایک طرح کا نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ شوہر خود پڑھتا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ ربی صرف وہاں پہ اس لیے موجود ہوتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے اور وہ جو شراب ہوتی ہے وہ ان کو دے. حالانکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں نہیں شامل ہے شراب, لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کی ہے اس میں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ خالی جو گلاس ہوتا ہے شراب کا اس کو زمین پر رکھ کے جو ہے وہ دولہا جو ہے وہ توڑ دیتا ہے اور حاضرین جو ہیں وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے وہ خوش قسمت ہے. ایک طرح کی رسم و رواج ہیں ان کے ہاں. اور سب سے پہلے جو چیز میں نے بتائی کہ ان کی شریعت میں جو ہے وہ روزہ رکھنا شادی کے دن بہت زیادہ اہم جو ہے وہ مقصد ہے. صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ خوشی منانے کا ذریعہ نہیں ہے شادی بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے. اس کو مذہبی فریضے کے طور پہ لیتے ہیں اور اس دن جو کے لیے جو روزہ رکھنے کو جو ہے وہ بہت زیادہ احسن عمل قرار دیتے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے یہودی اپنے ہاں معنویت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, روحانیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ شادی کو صرف اور صرف ایک خوشی کا دن نہیں سمجھتے بلکہ اس دن کو ایک مذہبی فریضہ انجام اور ایک مقدس دن کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہیں. اور دولہا اور دلہن دونوں شادی تقریب کے آخر تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے اور ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک سنجیدہ اور ایک مذہبی کام ہم انجام دیں اور یہ روزہ جو ہے وہ اس مذہبی کام کی اہمیت
کی جو ہے وہ ان کو یاد دلاتا ہے۔ جب شادی رسم مکمل ہو جاتی ہے تو دونوں مل کر جو ہے وہ ایک کمرے میں جا کے اور روزہ اپنا افطار کرتے ہیں، یعنی مل کر کھاتے پیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس روزے کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ان کی جو چیز ہے وہ ہے شامیانہ جو لگایا جاتا ہے، جو میں نے بتایا آپ کو ابھی کہ جس کا نام خوپا ہے، اور یہ ایک لازمی جز ہے ان کی شادی کا، جس میں شادی کی تمام تقریبات وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ان کے ہاں اس کو خوپا کہتے ہیں۔ اور یہ 4 ستونوں پہ بنا ہوا ہوتا ہے، خیمے کی طرح ہوتا ہے، جس کے نیچے جو ہے وہ یہ تقریب ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے، یہ شامیانہ ایک سمبل ہوتا ہے ایک گھر کا، کہ شادی کے بعد جس گھر میں انہوں نے رہنا ہے اس کا ایک سمبل ہوتا ہے یہ شامیانہ۔ اور اس شامیانے سے ہی شادی کی تقریب کو بعض دفعہ جو ہے وہ موسوم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے یہاں بہت سے رسم و رواج ہیں، اور ایک رسم و رواج ہے سایہ کرنے کا، جیسے دولہا دلہن پہ سایہ کیا جاتا ہے شامیانے کے ذریعے سے، جس کو بدکن یا بادعقن کہتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً 600 سال پرانی ان کے یہاں کی رسم ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 افراد کی موجودگی گواہوں کے طور پہ ان کے یہاں شادی میں مست ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ان کے یہاں نکاح جو ہے وہ نہیں انجام پاتا، اور ان سب کی گواہی لینا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی جو عالم دین آتے ہیں دعا کروانے کے لیے وہ ان سب افراد کی گواہی لیتے ہیں شادی کے موقع پہ، 10 افراد کی، تاکہ اگر کوئی مسئلہ عدالتی مسئلہ پیش آ جائے تو ان گواہوں سے گواہی لی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک ان کے یہاں ربی یا ایک عالم دین کا بھی ہونا ضروری ہے، جو کہ ان کے یہاں تورات کی آیات وغیرہ کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ افراد بھی جو موجود ہوتے ہیں وہاں 10 لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی تورات کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اس موقع پہ، یا عالم دین آئے، اب تو خیر ہونے لگی یہ چیز کی حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یا لیکن جو اصل چیز وہی کہ ان کے یہاں ان کی اپنی مذہبی کتاب جو تورات ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ رسم ہونی چاہیے۔ یہاں ایران میں اس طرح ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو وقت سے پہلے، نکاح سے پہلے دلہن جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز ابھی رائج نہیں ہوئی ہے کہ دولہا یا دلہن میں سے جو ہے وہ قرآن پڑھیں۔ اور ان کی ایک رسم وہی ہے انگوٹھی پہنانا، جس کو جو ہے وہ رضایت مندی سمجھا جاتا ہے، اور دولہا جو ہے وہ انگوٹھی پہناتا ہے، اور اقرار بھی یہ کرتا ہے کہ اقرار کرتا ہے کہ موسیٰ اور اسرائیل کے مذہب کے مطابق تم میرے لیے پاک اور حلال کر دی گئی ہو۔ یہ ان کا نکاح کا طریقہ ہے۔ اور انگوٹھی بھی ان کے یہاں بغیر نگینے کی ہوتی ہے، یعنی خالص سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، اور شادی کی رضامندی کی ایک طرح سے نشانی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ان کے یہاں ہے وہ ہے نکاح نامہ، کتوبہ جسے کہا جاتا ہے، اور اس کا بھی بہت اہم تصور ہے ان کے یہاں، کہ جس کا مطلب ہے لکھا ہوا، اور اس کا یہ بھی شادی کا ایک جز ہے کہ شادی کے موقع پہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ کتوبہ یا نکاح نامہ جو ہے وہ دیتا ہے، جس کو شادی کا معاہدہ بھی کہتے ہیں، جس میں مثلا عہد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے گا، یا مثال کے طور پر جو بھی پیسہ وغیرہ اس نے دینے ہوتے ہیں وہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ نان نفقہ دے گا، اور اس کی جسمانی خواہشات کو پورا کرے گا، اور جو مہر دے گا وہ سب جو ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے حق و حقوق جو ہے وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں بیوی کے، اور یہ جو ہے وہ ایک لازمی جو ہے وہ چیز ہے ان کے یہاں۔ اور اس کو جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں یہ لوگ لکھتے ہیں، اور یہ حاضرین کے سامنے جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے نکاح نامہ کے، مرد نے جو ہے وہ کتنا حق مہر دیا ہے اور کتنا نان نفقے کا جو ہے وہ حساب کتاب، جو بھی حقوق جو طے کیے جاتے ہیں وہ سب بلند آواز سے شادی کے موقع پہ
پڑھے جاتے ہیں اور اسے بہت زیادہ قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں یہودی جو ہے وہ فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہم لوگ نکاح نامے چھپا دیتے ہیں نا، اپنے زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کسی کو کتنا حق مہر رکھوایا، کیا حق حقوق رکھوایا، لیکن ان کے ہاں ایک تو یہ کہ اس کو شادی کی تقریب میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خوبصورت انداز میں فریم کر کے اس کو لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں اور بھی عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہیں کہ جس میں وہ بتایا میں نے کہ دلہن اور دولہا جو ہے وہ جس گلاس میں شراب پیتے ہیں اس کو توڑتے ہیں، اور اس طرح کی یہ بھی ایک طرح سے ان کے یہاں سمبولک طرح کا ہوتا ہے کہ جو یہودیوں پہ ظلم ہوئے ہیں اب تک، اس کی یہ یادگار کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی تاکہ اس موقع پر یہ ظلم و زیادتی کو بھی یاد رکھیں جو ان کے اوپر ہوئی ہے، اور اس رسم کو اس لیے جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 7 دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، خیر کی جو دعائیں ہوتی ہیں 7 دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ 10 گواہوں کی موجودگی جو ہے وہ لازمی ہے بالغ مردوں کی خاص طور پہ، اور جس نے مثلا جو دعائیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جس نے ہر شے کو اپنی شان کے لیے پیدا کیا، پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہیں، جس نے انسان کو روپ دے کر دلکش بنایا، جس نے انسان کو اپنی صورت میں ڈھالا، یہ یہودیوں کا یہ تصور ہے، جو یہودیوں کو اپنی اولاد سے بہلاتا ہے، جو دولہا اور دلہن کو خوش کرتا ہے، جس نے لطف اور خوشی جیسی نعمتیں تخلیق کی، جو دولہا کو دلہن کے ذریعے خوش کرتا ہے۔ یہ مثلا وہ دعائیں جو شراب پیتے ہوئے یہ لوگ دہراتے ہیں۔ اور ان کے یہاں بھی میں نے جیسے بتایا آپ کو ابھی کہ ان کے یہاں بھی مہر کا تصور ہے، اور ان کے یہاں لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اس حق کو۔ اگر جو ہے وہ مہر کی مقدار کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، وہ چاندی کے 50 مثقال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے ان کے یہاں مہر کی مقدار۔ اور محرمات کا تصور کہ پردہ کن سے کیا جائے، جی بہت دلچسپ ٹاپک ہے، انشاءاللہ مسیحیت اور دوسرے ادیان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ جن خواتین سے یہودیت میں نکاح کرنا ممنوع ہے، ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں اسلام میں بھی موجود ہیں، جن میں سے تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ ان رشتوں کو ترتیب سے یہاں بیان کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے ماں جو ہے وہ ماں ہے، اس کے بعد بہن، اسی طرح سے پوتی اور نواسی۔ مختلف آیات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، میں صرف مختصر کرنے کے لیے یہاں بیان نہیں کر رہی ہوں، جو کہ تورات کی اور انجیل کی یہاں آیات بیان کی گئی ہیں، جس میں اس کام کو جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ماں، بہن، پوتی، نواسی، ساس، پھوپھی، خالہ، یہ جو رشتے ہیں، چچی اور تائی، یہاں تک کہ حالانکہ ہمارے یہاں اسلام میں چچی اور تائی جو ہیں وہ کیونکہ نامحرم ہے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہودیت میں چچی اور تائی جو ہیں وہ محرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور بیٹے کی بیوی سے، مثال کے طور پہ اگر بیٹا مر جائے اور اگر سسر چاہے کہ اپنی بہو سے نکاح کرے تو یہ یہودیت میں حرام ہے، جیسے کہ اسلام میں بھی حرام ہے۔ اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی بیوی سے اس کی زندگی میں شادی نہیں کر سکتا، جیسے کہ اسلام میں بھی اسی طرح ہے۔ اور ایک شخص کا بیک وقت 2 بہنوں سے شادی کرنا، یہ بھی جیسے کہ اسلام میں حرام ہے، اسی طرح سے یہودیت میں بھی حرام ہے۔ اور کسی غیر یہودی سے نکاح کرنا ان کے ہاں جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اس پہ بھی حرمت کا اشارہ ملتا ہے، یعنی کہ حرام ہے کسی غیر یہودی عورت سے نکاح کرنا۔ لڑکی اور لڑکی کا پیدائشی طور پر یہودی ہونا ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک بھی غیر یہودی ہو تو پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی شادیاں زیادہ تر جو ہے وہ یہودیوں میں ہی ہوتی ہیں، اپنے ہی یعنی کہ خاندان میں اور اپنے ہی فرقے میں جو ہے اپنے ہی دین میں یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی غیر یہودی عورت سے بچہ پیدا ہو، مثال کے طور پہ کوئی یہودی مرد کسی غیر یہودی خاتون سے شادی کر رہے ہو، بچہ متولد ہو،
تو اس بچے کو یہودی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کمیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے ان کی، یعنی کون سی خبر ہے جن کی ویڈیو مجھے نظر آ رہی ہے؟ اپنی ویڈیوز اور آڈیوز آف کر دیں پلیز۔ اس کے علاوہ ان کا ایک جو چیز جو تعدد ازدواج یعنی ایک وقت میں کئی بیویاں رکھنا جو ہے وہ کیونکہ قدیم زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں، مردوں کی آبادی کم ہوتی تھی اور خواتین زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے یہ قانون جو ہے وہ رائج کرنے کی ضرورت اس کو یا جو ہے وہ پیش آئی۔ جیسے کہ سرداروں، بادشاہوں، اس طرح کے جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ تو زیادہ تر اسی طرح ہی کرتے تھے کہ ایک وقت میں کئی کئی شادیاں کر لیتے تھے، لیکن یہودیت میں بھی تعدد ازدواج کی اجازت ہے، یعنی ایک وقت میں آپ کئی شادیاں کر سکتے ہیں، اور اس کو رائج رکھا گیا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے بنی اسرائیل میں تعدد ازدواج کا دستور تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قائم رکھا، یقیناً حکم خداوندی سے قائم رکھا ہوگا کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کی، اور ایک وقت میں ایک یہودی کئی خواتین کو اپنی نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور ایک یہودی اپنی خوشی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے لاتعداد عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن کی بے شمار بیویاں تھیں، اور بائبل میں سلیمان کی بیویوں کی تعداد کا بھی ذکر ہے، تقریباً 700 یا 300 مثلا اس طرح ذکر ہے۔ ممکن ہو کہ اس میں بھی تحریف کی گئی ہو، لیکن بہرحال کہ یہ بتانے کے لیے کہ تعدد ازدواج کیا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وقت میں کئی بیویاں رکھنا اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر یہودی مرد اتنی بیویاں رکھ سکتا ہے جن کا نانفقہ وہ دے سکے، اور اس میں استطاعت ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیوہ اور مطلقہ خواتین کی شادی کا کیا ان کے یہاں تصور ہے؟ تو ان کی شریعت میں یہ ہے کہ ایک عورت کی جب شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر کسی یہودی عورت کو مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو تو اس کی شادی محروم ہو جاتی ہے اس صورت میں عورت، اور یہ قانون واقعی ایک طرح کا ظلم ہے ان خواتین پہ، اور یہودیوں نے اس چیز سے کہا جاتا ہے انتہا کی ہے اپنے ہاں خواتین پہ ظلم کی۔ جی، اور جس خاتون کا شوہر مر جائے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے یہ قانون ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کر سکتی ہے، اور ان کے یہاں یہ رواج ہے کہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا ان کا جو بچہ ہوگا پہلا، وہ بھی اس کا شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کے مرحوم شوہر کا بچہ شمار ہوگا، اور اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی سے انکار کر دے تو پھر اسے اس بات پہ مجبور کیا جائے، تو اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو اس کو جو ہے وہ تمام عمر ذلت کے بارے میں جو ہے وہ بائبل کی مثلا آیات وغیرہ بھی موجود ہیں، اور اس طرح کا ان کے یہاں قانون ہے۔ ایک طرح سے ملکیت ہے، یعنی بیوی جو ہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی ملکیت ہے ایک طرح سے، اور مجبور ہو جاتی ہے خاتون، جی ہاں اس طرح ہے، اور وہ خاتون جو شادی نہیں کر سکتی اس کو اگونا کہا جاتا ہے ان کی ذات، اور ایک طریقہ اور یہ ہے کہ جب تک پچھلی شادی ختم نہ کی گئی ہو وہ اس کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ جی، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز ڈراپ ہو گئی ہے، اب آ رہی ہے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈال دوں گی گروپ میں، آپ پریشان نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ ازدواجی زندگی میں مطابقت ہونا، یعنی میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کا ان کے یہاں کیا تصور ہے؟ وہ ازدواجی مطابقت یا
اتحاد کو ان کی زبان میں شلوم بیت یا گھر کا امن کہتے ہیں. یہ یہودیت میں بہت زیادہ یہ بہت ہی اچھا قانون ہے. اور قدیم دور کے جو ان کے علماء تھے، ربی تھے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو عزت دے گا وہ یقیناً مالا مال کیا جائے گا. اسی طرح ایک شوہر جو ہر قسم کے دنیاوی معاملات میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں سرفراز ہوگا. اور ان کے ہاں مذہبی قوانین میں شوہر کو گھر میں زور زبردستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور شوہر کی طرف سے گھریلو تشدد کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اور بیوی کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ خدا اس کے یعنی اس بیوی کے آنسو گنتا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ اس کا خیال رکھے گا. اگر تم اس پہ ظلم کرو گے تو خدا جو ہے وہ اس کے حقوق جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پورے کرے گا اور اس کی تکلیف کا جواب ضرور دے گا. اسی لیے جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی کچھ قوانین بیان. گھر کو بار بار بیوی کو کسی بھی مثال کے طور پر اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیوی کو بار بار گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بیوی کو چاہیے کہ شرم و حیا کرے، چاہے اس کے ساتھ موجود اکیلا مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو. یعنی شرم و حیا، شوہر سے بھی شرم و حیا، یعنی یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ شوہر سے بھی انسان شرم و حیا کرے. خدا بھی موجود ہوتا ہے، یعنی وہ گھر ہے جس پہ خدا کی نظر رحمت ہوتی ہے. یہ ان کے ہاں ان کے قوانین میں لکھا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ازدواجی حقوق اور فرائض میں یہ جو بائبل میں جو قوانین ہیں ان میں یہ ہے کہ شوہر کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ بیوی کو سہارا دے اور اس کے لیے نان و نفقہ فراہم کرے، اور اس کے بدلے میں وہ بیوی کی اگر بیوی جو ہے وہ جاب کرتی ہے یا کوئی اس کا یعنی معاشی حوالے سے اگر مضبوط ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بیوی کے حقوق پورا کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی آمدنی بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اگر وہ بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو نان و نفقے سے آزاد کر سکتی ہے اگر وہ آمدنی رکھتی ہے تو، اور اگر وہ چاہے تو اس کی آمدنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے. اس کے لیے جو دستاویز فراہم کی جاتی ہے جس کا ہم نے بتایا وہ کتوبہ میں جو ہے نکاح نامے میں یہ ساری شرائط جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں بھی شامل تھیں. مثلا ایک اصول قائم کیا ہے کہ بیوی مستحق ہوتی ہے مگر اسے اپنی اطاعت کے لیے وہ مجبور نہیں کرتا. جی، تلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ بیوی مستحق ہوتی ہے لیکن اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. جی، آپ نے جو لکھا ہے کہ ہمارے لیے کارآمد ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ہمیں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دین کو ان کے دین سے تھوڑا سا اس کے کنار رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمارے دین نے ہمیں کیا کیا جو ہے حقوق اور فرائض سونپے ہیں، اور ان کے ہاں ان کے دین میں جو کہ آسمانی دین ابراہیمی دین ہے نا، دین یہودیت ایک پیغمبر کے ذریعے آیا ہے. صرف اس لیے میں بیان کر رہی ہوں کہ خواتین کا مقام ہم تھوڑا سا دیکھیں. جی، تھوڑا سا ہم خواتین کا مقام دیکھیں کہ ہمارا مقام ہمارے دین میں کیا ہے اور ان کے آگے خواتین کا مقام ان کے کیا ہے. صحیح ہے، صرف اور صرف کمپیریزن کرنے کے لیے میں بیان کر رہی ہوں. دیکھیں یہاں پہ بہت ساری اتنی سخت چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ جو کہ واقعا خواتین کے اوپر ظلم ہے ان کے مذہب میں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے یہاں مثال کے طور پہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور کھانا پکانا اور دوسرے یہ سارے جو کام ہیں یہ سب جو ہے وہ ان کے ہاں بیوی کو کرنا چاہیے. ان کے ہاں کہا گیا ہے کہ، لیکن ہمارے دین میں ہمارے ہاں خاتون کے اوپر وہ نہیں کیا گیا، زبردستی نہیں کی گئی ہے کہ یہ کام ضرور خاتون انجام دے گی، لیکن ہاں وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے انجام دیتی ہے کیونکہ چاہتی ہے گھر میں جو ہے وہ سکون ہو اور پرسکون گھر ہو. اس لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے یہاں شوہر اور بیوی ذمہ داریاں بانٹ لیتے. کچھ یہ چیزیں تھیں جو میں نے بیان کی. جی، اس کے علاوہ کچھ
چیزوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح کا لباس دیا جائے، اور جو ہے وہ شوہر کا فرض کیا ہے کہ وہ بستر اور باورچی خانے کا سامان فراہم کرے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی کے اگر 2 جڑواں بچے ہوں تو ان میں سے جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ایک بچے کو وہ سنبھالے، اور اس کے علاوہ بیوی کو کپڑے فراہم کرنے کی کیا ذمہ داری ہے، اور کس طرح کے ہر سیزن کے حساب سے کس یعنی پوشاکیں دینی چاہیے کے رواج کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کریں۔ جی السلام علیکم خواہر۔ اور یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ ابراہیمی مذہب ہے، اور جو ہے وہ آسمانی مذاہب کی بہت سی چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ واقعاً جو کہ بعد میں انہوں نے اضافہ کی ہیں اپنے دین میں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ واقعاً ظلم ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ شادی کے بعد شوہر کے مرنے کے بعد خاتون جو ہے وہ سوائے شوہر کے بھائی کی کسی سے شادی نہیں کر سکتی، تو واقعی بہت بڑا ظلم ہے خاتون پہ، یا مثلا طلاق لینے کے بعد تو بالکل ہی شادی نہیں کر سکتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی دین اسلام میں اس طرح کی کوئی جو ہے وہ خواتین کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ اس کے انشاءاللہ جب ہم اسلام کا ٹاپک جب ڈسکس کریں گے کہ خاص طور پہ مکتب تشیع نے کس طرح کی آزادیاں دی ہیں خواتین کو، اور ہمارا دین جو ہے وہ کتنا جو ہے تو کیا ظلم ہے خواتین پہ، اگر میں آپ کو بتاؤں گی مثال کے طور پر زرتشتیوں کے یہاں کچھ عرصے تک یہ قانون تھا کہ ان کے ہاں مرد جو ہے وہ اپنی محرم خواتین سے بھی شادی کر سکتا ہے، یعنی اس طرح کا قانون، تو ہمیں تو واقعی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دفن کا سلسلہ کیونکہ یہ شادی سے ریلیٹڈ موضوع تھا تو اس میں یہ سب جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ ان کے یہاں کفن دفن وغیرہ کا کس طرح کا سلسلہ ہے، کیونکہ ان کے ابھی قبرستان ہوتے ہیں اور جو ہے وہ قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں۔ جی زرتشتی وہ ہیں جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، جو آگ کا احترام کرتے ہیں، جو ایران وغیرہ میں اس طرف جو ہے وہ یہ مذہب ہوا کرتا تھا پہلے، اور زرتشت کے ماننے والے جو کہ کہا جاتا ہے کہ آسمانی مذہب ہے، اور ان کی اپنی کتاب بھی ہے اوستا کے نام سے، اور ان کے ہاں جو ہے وہ جی اپنے مذہب کے حوالے سے بھی آپ انشاءاللہ جی بالکل کر سکتے ہیں کوسچن۔ میں ریکارڈنگ جو ہے وہ آف کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔